وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 7واں پارہ مکمل اور 8واں پارہ شروع کا ادب پڑھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو 4 حکم فرمائے ہیں۔ فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، مسلمانوں شراب، جوا، بت پرستی اور قرے کے تیر رجس من عمل الشیطان، یہ رجس سے ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 4 چیزیں فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے شراب کا حکم فرمایا کہ یہ شراب وہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے۔ شراب سے متعلق احادیث کے اندر آتا ہے جو آدمی شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ شراب سے متعلق احادیث کے اندر آتا ہے جو آدمی ایک مرتبہ شراب پیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اگر اس نے اس توبہ کو توڑ دیا، پھر شراب پی لی، پھر توبہ کی، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اس نے شراب پی لی، یعنی توبہ کو توڑ دیا، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرتا، اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن 4تھی مرتبہ اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کی پیپ اور خون اس کو پلائیں گے۔ شراب سے متعلق احادیث کے اندر آتا ہے شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب کا پتہ بنوانے والے پر، فرمائی روایتوں میں آتا ہے ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ شراب حرام ہے، اس سے متعلق قرآن کریم کے اندر تقریباً 4 آیتیں اتری ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کی حرمت نازل ہوئی ہے، کیونکہ عرب میں شراب کا بڑا زور اور شور تھا، ہر گھر میں شراب پائی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بڑی تمنا تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ شراب کو اللہ تعالیٰ حرام کر دیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا حضور شراب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کری، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اے اللہ شراب کے بارے میں ہمیں شافی اور کافی حکم بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ دیکھو شراب کے اندر جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے، تھوڑا بہت انسان سوچتا ہے سکون مل جاتا ہے۔ یہ پہلی آیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی اور اس کے بیان کو ہمارے لیے واضح کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو معلوم ہوا کہ نماز سے پہلے اس وقت میں شراب پینا حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اور اس کے حکم کو واضح فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب، جوا، بت پرستی، قرے کے تیر، یہ سب کے سب شیطانی عمل میں سے فاجتنبوہ، پس اس کو چھوڑ دو۔ یہ آخری آیت نازل ہو گئی اور یہ حرمت کی آیت نازل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے انتہینا یا رب، اے رب بس اب ہمارے لیے اس کا حکم واضح ہو گیا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جس چیز کا حکم فرمایا وہ ہے جوا۔ جوا کہتے ہیں کہ آدمی کا ایک دوسرے سے یا کسی ایک جماعت کا اس طور کے اوپر مال لگانا کہ وہ مال یا تو بڑھ جائے یا وہ مال ضائع ہو جائے، اور اس کا بڑھنا اور ضائع ہونا غیر یقینی ہو، اس کا بڑھنا ہو جائے، تکا لگ جائے تو بڑھ جائے اور نہیں تو گڑ جائے، اس کو کہتے ہیں جوا۔ فرمایا کہ جوے کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو جوا ہے یہ بھی حرام ہے۔ جوے سے متعلق صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ہار جیت کی شرط لگائیں، جوے سے متعلق جو کاروبار ہوتے ہیں، جوے سے متعلق جو گیم وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے آدمی گیم کھیلتا ہے، آج کل گیم کے ذریعے سے پیسے کما رہا ہے آدمی، تو یہ ایک طرح کا کھیل میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، یہ جوا ہے۔
اس کے اندر آدمی اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اپنی نمازوں کو ضائع کر رہا ہے، اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے۔ انسان کی پیدائش کھیل کود کے لیے نہیں ہوئی ہے، انسان اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ بٹ کوئن ہے، یہ ایک طرح کی یہ جو ہے فرضی کرنسی ہے۔ اسی طرح ڈیجیٹل کرنسی جو ہوتی ہیں ان کو کسی ملک نے مانیتا نہیں دی ابھی تک، تو اس لیے یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک طرح کی جوئے کی شکلیں ہوتی ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں، صرف جوئے سے مراد وہ جوا نہیں جو ہار جیت ہو، بلکہ دنیا میں جتنی شکل جوئے کی پائی جاتی ہیں، چاہے وہ بٹ کوئن کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ جو ہے نا کرپٹو کرنسی کی شکل کے اندر ہو، یا کسی اور کاروبار کی ایسی شکل میں ہو کہ جس کی کمپنیوں کا علم نہیں ہے اور جس کے بارے میں معلومات نہیں ہے آدمی کو، بس کوئی ایپ ہے وہ چلا، اس میں پیسے لگا جاؤ، کچھ دن بعد وہ کمپنی بھاگ گئی، یہ سب جوئے کی شکل ہیں۔ فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، اے ایمان والو اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی آیت کے اندر ایک حکم فرمایا بت پرستی سے بچو، قرے کے تیروں سے بچو۔ قرے کا تیر کیا ہوتا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، ایک جانور کو ذبح کیا، جیسے اونٹ ذبح کیا، اس کے 10 حصے کر لیے۔ اب 10 حصے کرنے کے بعد 10 جنوں نے اپنے اپنے تیر ڈال دیے۔ 7 تیروں کے اوپر تو نام ہوتا تھا کہ اس کا ایک حصہ 2 حصے 3 حصے، اور 3 تیر خالی ہوتے تھے، پھر ان کو ملا دیا کرتے تھے، پھر کسی ایک کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ اگر کسی کا 2 حصے نکل گئے تو اس نے دیا تو 1 حصے کے پیسے، 2 حصے لے جاتا تھا وہ، کسی کا خالی نکل گیا وہ سب خالی چلا گیا۔ جس طرح یہ قرے کے تیر ہے، اسی طرح بولی کی لاٹری بھی اسی کی شکل ہے۔ جو بولی کی لاٹری ہوتی ہے وہ بھی یہی شکل ہے کہ آدمی نے پیسے ملائے، 10 جنی نے پیسے ملائے، اب ایک آدمی کو ضرورت، اس نے کہا 90,000 میں مجھے دے دو 1 لاکھ کی لاٹری، اب یہ 10,000 یہ سب میں بڑھ گئے۔ یہ اسی طرح جیسے یہ تیر ہوتے تھے، اسی طرح یہ بولی کی لاٹری، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بولی کی لاٹری ڈالنا جائز نہیں ہے اور اس سے حاصل ہونے والا پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں جو لاٹری ہم ڈالتے ہیں برابر سرابر کے اندر، 1 لاکھ کی لاٹری ڈالی 1 لاکھ ہی ملیں گے، بس یہ ہے کہ کسی کا نمبر پہلے آ گیا، کسی کا نمبر بعد کے اندر آ گیا، وہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔